ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل AK TV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ یکم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اپنے اور اپنی قوم کے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر سلطان رکن الدین بیبرس، جو کہ مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران ہے، اس نے 1260 سے 1270 تک 17 سال مصر و شام پر حکومت کی۔ وہ ہلاکو خان اور دلی کے غیاث الدین بلبن کا ہم اثر تھا۔ وہ نسلاً ایک قپچاق ترک تھا جسے غلام بنانے کے بعد قپچاق میں فروخت کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے بھی اسے غلام بنا کر شام میں فروخت کر دیا تھا۔ وہ ایوبی سلطان صلاح الدین کا ذاتی محافظ تھا۔ وہ 7ویں صلیبی جنگ میں فرانس کے لوئس نہم اور جنگ عین الجالوت میں منگولوں کو شکست دینے والے لشکروں کا کمانڈر تھا۔ اس کو یہ اطلاع دی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے دعا کی جائے۔ برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری میں ہلاکو شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خضر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تیرک عبور کر کے برقع کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع کے بھتیجے نوگاہی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر جزیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایل خانی اور برقع کے زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ جواب میں برقع نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خضر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع کے سپاہی ایمان سے بھرپور تھے جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف سے منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقع خان کی دور دراز مملکت کے بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا۔ چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ اس کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے اور زیادہ سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مرنا یا مارنا جانتے تھے۔ سلطان نے اس کی بہت بڑی ضیافت کی اور انعام و کرام سے نوازا اور رائشیں بھی دیں۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک صفاق فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اسی تاریخی واقعے اور برقع خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے: عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔